السلام علیکم ڈیئرز، ویلکم ٹو مائی چینل ایم سی کیوز وتھ زیڈ اے۔ تو آج کے جو ہمارے ایم سی کیوز ہیں وہ الہامی کتابیں اور قرآن مجید کے بارے میں ہیں۔ سب سے پہلا ایم سی کیوز جو ہے الہامی کتابوں کا اصل مقصد کیا ہے، تو وہ ہے آپشن نمبر سی، بنی نوع انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ ایم سی کیوز نمبر 2 ہے انسان کس چیز سے اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے، تو آپشن نمبر اے اس کا کریکٹ ہے، مقدس کتاب کے مطالعے سے۔ نمبر 3 الہامی کتابوں کی تعداد کتنی ہے، تو آپشن نمبر سی 4۔ الہامی کتابوں میں سب سے پرانی کتاب کون سی ہے، تو اس میں آپشن نمبر بی کریکٹ ہے، تورات۔ سب سے آخر میں کون سی الہامی کتاب نازل ہوئی، تو وہ ہے آپشن نمبر اے قرآن پاک۔ کس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاروق سے یاد کیا گیا، تو اس کا آپشن نمبر اے کریکٹ ہے، زبور۔ کس الہامی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پارکلیت سے یاد کیا گیا، تو وہ انجیل ہے۔ نمبر 8 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی، تو وہ انجیل ہے۔ نمبر 9 ہے انجیل کس زبان میں نازل ہوئی، تو وہ سریانی زبان میں نازل ہوئی۔ انجیل کے کیا معنی ہیں، تو انجیل کے معنی ہے اچھی خبر۔ تورات کے بعد کون سی کتاب نازل ہوئی، تو وہ زبور ہے۔ تورات کس زبان میں نازل ہوئی، تو تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ تورات کس پر نازل ہوئی، تو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تورات کے معنی کیا ہیں، تورات کے معنی ہے روشنی۔ زبور کے کیا معنی ہیں، تو زبور کے معنی ہے بڑے حروف میں لکھی گئی کتاب۔ نمبر 16 ہے زبور کس پر نازل ہوئی، تو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آگے اب سارے جو ایم سی کیوز ہیں وہ قرآن مجید کے بارے میں ہیں۔ نمبر 1 آخری الہامی کتاب قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 قرآن کے کیا معنی ہیں، تو قرآن کے معنی ہے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور یہ ایم سی کیوز پچھلی دفعہ ٹیسٹوں میں آیا ہوا تھا۔ نمبر 3 ہے قرآن پاک کے کس صورت میں شرک کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے، تو وہ ہے سورۃ لقمان۔ نمبر 4 ہے ہجرت سے قبل نازل ہونے والی صورتوں کو کیا کہتے ہیں، تو ان صورتوں کو مکی کہتے ہیں۔ نمبر 5 قرآن پاک میں کتنے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ 26 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ایک اہم ایم سی کیوز میں سے ہے۔ قرآن مجید میں کل رکوع کی تعداد کتنی ہے، تو وہ 58 ہے۔ قرآن مجید میں کل سورتوں کی تعداد کتنی ہے، تو وہ ہے 114۔ قرآن مجید میں کل کتنی منزلیں ہیں، تو کل 7 منزلیں ہیں۔ قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں، تو وہ ہے 30۔ قرآن مجید میں کل کتنے آیات ہیں، تو وہ ہیں 6666۔ قرآن مجید میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے، تو وہ آیا ہے 2699 بار۔ قرآن پاک کا آغاز کس سورت سے ہوتا ہے، تو وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ نزول قرآن کا پہلا طریقہ کیا تھا، وہ تھا وحی۔ پہلی وحی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی، تو 40 سال تھی۔ کشف کے معنی کیا ہیں، تو کشف کے معنی ہے نظارہ۔ قرآن مجید کس رات کو نازل ہوئی، تو وہ ہوئی لیلۃ القدر کو۔ نزول کے اعتبار سے آخری سورت کون سا ہے، تو وہ ہے سورۃ توبہ۔ کن رکن اسلام کی تاکید سب سے زیادہ قرآن میں ہوئی ہے، تو وہ ہے نماز۔ کس سورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے، تو وہ ہے سورۃ النمل، اور یہ بہت ہی اہم ایم سی کیوز ہے۔ وہ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے، تو وہ سورۃ التوبہ ہے، یہ بھی بہت اہم ایم سی کیوز ہے۔ نمبر 21 قرآن پاک میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے، تو وہ ہے 86۔ قرآن پاک میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے، تو وہ ہے 28۔ وہ کون سا حرف ہے جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، تو وہ ہے الف۔ قرآن مجید کتنا عرصہ میں نازل ہوا، تو 22 سال 5 ماہ اور 20 دن میں نازل ہوا۔ قرآن پاک کو کن طریقوں سے محفوظ کیا گیا، قرآن پاک کو زبانی طریقے سے۔ 26 نمبر ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے، تو وہ سورۃ الکوثر ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے، تو وہ سورۃ البقرہ ہے، اور یہ دونوں بہت ہی اہم ایم سی کیوز ہیں۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے، تو وہ ہے آیت الکرسی۔
قرآن پاک کی دوسری بڑی سورت کون سی ہے؟ تو وہ ہے سورۃ آل عمران۔ قرآن پاک کی کتنی سورتیں لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں؟ تو وہ ہے 5۔ قرآن پاک میں کل کتنے سجدے ہیں؟ تو وہ 14 ہیں۔ کس سورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احمد کے نام سے پکارا گیا ہے؟ تو وہ سورۃ الصف ہے۔ قرآن پاک کے آخری پارے میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ تو وہ 37 ہیں۔ قرآن پاک میں پہلا سجدہ کس پارے میں آتا ہے؟ تو وہ 9ویں سپارے میں آتا ہے۔ قرآن پاک کی کس سورہ میں اسلام کے 5 عقائد پر زور دیا گیا ہے؟ تو وہ نساء ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کون سی ہے؟ تو وہ توقیفی ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن مجید میں مسجد اقصیٰ اور مسجد الحرام کا ذکر کون سے سورت میں ہے؟ تو وہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے۔ قرآن مجید میں کتنی سورتیں انبیاء کے نام پر ہیں؟ تو وہ 6 ہے۔ قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کا ذکر آیا ہے؟ تو وہ 2 فرشتوں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں تورات مقدس کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ تو وہ 17 مرتبہ آیا ہے۔ کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بار بار ذکر کیا ہے؟ تو وہ سورۃ الرحمن ہے۔ قرآن کا لفظ سب سے پہلے کس سورہ مبارکہ میں نازل ہوا تھا؟ تو وہ سورۃ المزمل تھا۔ قرآن مجید میں لفظ قرآن کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو وہ 66 مرتبہ ہے۔ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جسے پڑھنے سے 10 بار قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ تو وہ سورۃ الیاسین ہے۔ قرآن مجید میں کتنی بار نماز کا حکم آیا ہے؟ تو وہ 700 مرتبہ ہے۔ قرآن مجید کو 30 مختلف حصوں میں کس نے تقسیم کیا؟ تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور یہ بھی بہت اہم MCQs میں سے ہے۔ اس عورت کا نام بتائے جن کا نام قرآن پاک میں آیا۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کا ذکر ہے؟ تو وہ ہے 4۔ قرآن مجید میں کتنے غزوات کا ذکر ہے؟ تو وہ ہے 12۔ قرآن مجید کا دوسرا سجدہ کس صورت میں آتا ہے؟ تو وہ سورۃ الرعد ہے۔ اس پہلی سورت کا نام بتائیں جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ تو وہ ہے سورۃ فاتحہ۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ تو وہ اللہ نے لیا ہے۔ کس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری آیت نازل ہوئی؟ تو وہ تھی حجۃ الوداع۔ ترجمان القرآن کس شخص کو کہا جاتا ہے؟ تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ یہ MCQs کئی مرتبہ پاسٹ پیپرز میں آیا ہوا ہے، اس کو ضرور یاد رکھنا۔ لاطینی زبان میں کب پہلا ترجمہ ہوا؟ تو وہ 1143 میں ہوا۔ کون سی زبان میں سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ ہوا؟ لاطینی زبان میں۔ قرآن پاک کا سب سے پہلے اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو وہ شاہ رفیع الدین تھا۔ جرمن زبان میں قرآن پاک کا پہلا ترجمہ کس نے کیا؟ تو وہ مارٹن لوتھر تھا۔ قرآن پاک پر اعراب کس نے لگوائی؟ تو وہ حجاج بن یوسف نے لگوائے۔ حجاج بن یوسف نے کب اعراب لگوائے؟ تو وہ 43 ہجری کو لگوائے۔ مدنی صورتیں عموماً طویل ہوتی ہیں۔ نمبر 63 ہے مفاتح قرآن کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ تو وہ سورۃ الفاتحہ کو۔ الکتاب سے کیا مراد ہے؟ تو وہ بھی سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کی معنی کیا ہیں؟ تو فاتحہ کے معنی ہے آغاز۔ نمبر 66 ہے باب القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ تو وہ بھی سورۃ الفاتحہ کو۔ ثلث قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ تو وہ سورۃ الاخلاص کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کس طرز پر تحریر ہے؟ تو وہ نثر اور شاعری دونوں پر ہے۔ قرآن پاک کی کون سی سورت ہے جو پوری دعا ہے؟ تو وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ قرآن پاک میں یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے؟ تو وہ جنگ بدر کو کہا گیا ہے، اور یہ MCQs کافی دفعہ ٹیسٹوں میں آ چکا ہے۔ قلب قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ تو وہ سورۃ الیاسین کو۔ عروس القرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ وہ سورہ رحمان کو۔ قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کس نے کیا؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ نے کیا۔ قرآن مجید کے آخری 2 سورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ان کو موزتین کہا جاتا ہے۔ جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ 2 MCQs بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ تو دوستو آج کے جو ہمارے MCQs تھے وہ یہاں تک تھے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ والسلام، اللہ حافظ۔